أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. خوب سورہ فیل کی جو داستان اور جو حکایت ہے اس کو قرآن میں بیان کرنے کے اہداف پڑھ رہے تھے. اللہ نے داستان فیل کو قرآن مجید میں کن اہداف کے پیش نظر ذکر کیا ہے. کیا ضرورت تھی قرآن میں داستان فیل کو بیان کرنے کی؟ کہنے کہ قرآن میں داستان فیل کو بیان کرنے کے مختلف اہداف ہیں. چند اہداف یہاں پہ بیان کیا. پہلا ہدف یہ تھا کہ اس کے بعد جو سورہ ہے سورہ لیلاف، اس سورہ میں اللہ نے قریش کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی یاد دہانی کی ہے. یاد دلایا ہے قریش کو کہ اللہ نے تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ داستان فیل ہے. کس طریقے سے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے مکہ اور مکے والوں کی اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے تقدس کو بچایا ہے. اگر خدا نے ابرہہ کے لشکر کو نابود نہ کیا ہوتا تو کعبے کا کیا ہوتا، مکے والوں کا کیا ہوتا، قریش کا کیا ہوتا؟ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اس نے کعبے کی حفاظت کی، مکے والوں کو بچایا، قریش کی حفاظت کی. یہ یقیناً اللہ کی نعمتوں کی سے عظیم نعمت ہے. دوسرے یہ کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے یہ اسی سال رونما ہوا ہے جس سال میں پیغمبر عظیم الشان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. یہ دونوں ایک ہی سال ہیں، پیغمبر کی ولادت باسعادت اور داستان فیل ایک ہی سال میں واقع ہوئے ہیں. اور اس داستان کو قرآن میں اسی لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ پیغمبر کی ولادت کے ذریعے سے کیا ہے، ایک عظیم انقلاب برپا ہونے والا ہے. ولادت سے پہلے داستان فیل یہ گویا ایک مقدمہ ہے میلاد پیغمبر کے لیے اور دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اب دنیا دگرگون ہونے والی ہے، کائنات میں ایک عظیم انقلاب آنے والا ہے. تیسرے یہ کہ جو دنیا کے ستمگر، متکبر اور مغرور افراد ہیں ان کو بتانے کے لیے، ان کی گوشمالی کرنے کے لیے بھائی تم اپنی طاقت پہ، اپنی حکومت پہ، اپنی قوت پہ مغرور نہ ہونا. تم چاہے کتنے قدرت مند ہو جاؤ، خدا کی قدرت کے سامنے تمہاری قدرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خدا اگر چاہے تو معمولی چیزوں کے ذریعے سے تمہاری قوت کو، تمہاری طاقت کو، تم کو تارومار کر سکتا ہے، زیر و زبر کر سکتا ہے، نشت و نابود کر سکتا ہے. دیکھ لو کس طریقے سے ابرہہ اور اس کے لشکر کو معمولی پرندوں کے ذریعے سے معمولی گندمیاں گرا کر کے کیسے چبایا ہوا بھوسا بنا دیا. تو دنیا کے گردن کشوں، دنیا کے متکبرین، مستکبرین کو درس عبرت حاصل کرنے کے لیے اس داستان کو قرآن میں بیان کیا گیا کہ اگر دنیا میں تکبر کرو گے، اپنی قوت پہ ناز کرو گے اور دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کرو گے، اگر قدرت ناراض ہو گئی تو اس کے قدرت کے سامنے تمہاری قدرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کب تمہاری گوشمالی کر دے، کب تمہیں رسوا کر دے، کب تمہیں نصف و نابود کر دے. چوتھے جو آج پڑھنا ہے وَأَسُّوِ چہارم، جو چوتھا مقصد ہے، چوتھی جانب اہمیت ان خان بزرگ نہ نشان میں دہت. یہ واقعہ
خانہ خدا کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بتانے کے لیے ہے کہ خانہ خدا کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر عظمت ہے، کہ وقتی دشمنان کعبه توتے نابودی آن را در سر می پرورانند، کہ جب خانہ کعبہ کے دشمن اپنے ذہن میں، اپنی فکر میں خانہ کعبہ کو ویران کرنے کی سوچتے ہیں، سازشیں رچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سرزمین ابراہیمی کی مرکزیت کو ختم کر دیا جائے اور یمن کو مرکز بنایا جائے، تو قدرت کس طریقے سے کا کان مروڑتی ہے اور کس طریقے سے انہیں نیست و نابود کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ یہ سرزمین ابراہیم ہے، ہم نے اس کو مرکز بنایا ہے، اس کی مرکزیت کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، لہذا آئندہ کوئی اس بات کی کوشش نہ کرے کہ مکے کی مرکزیت کو ہم ختم کر دیں گے۔ خانہ مکہ وہ سرزمین ہے جہاں خانہ خدا ہے، جس کو مرکز توحید بنایا گیا، جس کو پرچمدار توحید نے توحید کا مرکز اور سینٹر بنایا ہے۔ بَأَسُوءِ چہارم، اور چوتھی جانب اہمیت ان خانہ بزرگ کا نشان میں دہت، اس عظیم گھر کی اہمیت کو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ وقتی دشمنان کعبے، کہ جب کعبہ کے دشمن توتے نابودی آن را، اس کے نابودی کی سازش اور اس کے لیے مکر و فریب در سر می پرورانن، اپنے دل و دماغ میں جب رچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مرکزیت ان سرزمین ابراہیمی را، اس ابراہیمی سرزمین کی مرکزیت کو بجائے دیگر منتقل کنن، دوسری جگہ لے جائیں، دوسری یعنی یمن۔ ہدف کیا تھا ابرہہ کا؟ ابرہہ کیوں آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یمن میں جو اس نے عبادت گاہ بنوا رکھی تھی، وہ چاہتا تھا کہ لوگ حج کے لیے، زیارت کے لیے، عبادت کے لیے یمن آئیں، خانہ کعبہ کو لوگ چھوڑیں، اب مرکز یمن ہونا چاہیے۔ اور جب دیکھا کہ نہ بھائی دعوت دینے پہ، بلانے پہ، اتنا عالی شان اور اتنی خوبصورت عبادت گاہ بنوانے پر بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کو ویران کر دیا جائے، خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے، نہ کعبہ رہے گا، لوگ وہاں عبادت کریں، شاید خانہ کعبہ کو ویران کرنے کے بعد لوگ یمن کی طرف رخ کریں، یمن کو ہو سکتا ہے وہ مرکز مان لیں۔ کیونکہ ابرہہ چاہتا تھا کہ سرزمین ابراہیم کی مرکزیت کو ختم کر کے اس کو یمن منتقل کرے، تو خداوند چنان گوشمالی بے انہا تھا، تو اللہ نے اس طریقے سے گوشمالی کی، اس طریقے سے ان کا کان مروڑا، ایسا سبق سکھایا کہ برائے ہمگان مائے عبرت شد، کہ یہ تمام لوگوں کے لیے عبرت کا سبب بنا، ببر اہمیت ان قانون مقدس افسود، اور اس حادثے کے ذریعے سے اس مقدس مقام اور اس مقدس جگہ کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ ٹھیک مولانا؟ پانچواں ہدف اور پانچواں مقصد داستان فیل کو قرآن میں بیان کرنے کی یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب مکے پہنچے ہیں اور وہاں اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا ہے، جب خانہ کعبہ کی دیواریں یا خانہ کعبہ کی بنیاد جب وہاں پہ رکھی ہے، تو خدا کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی، خلیل خدا نے وہاں پر ایک دعا کی تھی کہ خدایا اس جگہ کو امنیت کی جگہ قرار دے، مکے کو محل امن کی دعا کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی نے جس جگہ کی امنیت کی دعا کی ہو،
اس جگہ کو کوئی ناامن بنا دے۔ ابرہہ کا مقصد خانہ کعبہ کو ویران کر کے مکے کی امنیت کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ اللہ نے مکے کی امنیت کو محفوظ رکھنے کے لیے ابرہہ اور اس کے لشکر کو نابود کر دیا، اور حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی، بتایا کہ ہم نے ابراہیم اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا ہے اور ہم نے ضمانت لی ہے کہ اس جگہ کو ہم پرامن رہنے دیں گے، ہم اس کی امنیت کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ بَأَسُّ پنجم اور پانچواں جو ہدف اور مقصد ہے قرآن میں داستان فیل کو بیان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ دعائے ابراہیم خلیل دا دربار امنیت ان سرزمین مقدس اجابت فرمون، کہ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم خلیل کی دعا کو اس جگہ کی امنیت، اس مقدس سرزمین کی امنیت کے سلسلے میں مستجاب فرمایا تھا، قبول فرمایا تھا۔ وَأَنَّ تَضْمِینَ نمود، اور اللہ نے اس سرزمین کی امنیت کی ضمانت لی، گارنٹی لی ہے، دلیل ماجرا نشاندار۔ اور اس داستان میں یہ ظاہر کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ مشیتش بر ان قرار گرفتے، کہ خدا نے یہ ارادہ کیا ہے، خدا کی مشیت یہ ہے کہ ان قانون توحید و عبادت، کہ یہ مرکز توحید، یہ مرکز عبادت ہمیشہ مرکز امنی باشد، ہمیشہ امنیت کا مرکز بنا رہے۔ تو خدا نے جس جگہ کی امنیت کی ضمانت لی ہو، اسے ناامن کون بنا سکتا ہے؟ تو یہ وہ اہداف ہیں، کہ وہ مقاصد ہیں جن کے پیش نظر داستان فیل کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک جی، اب آئیے ایک سوال ہے مولانا اسی آخری بات کو لے کر کے، ابرہہ کا مقصد اور ہدف کیا تھا اس آخری والے نقطے کے پیش نظر؟ وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کرے، وہ چاہتا تھا کہ مکے کی جو امنیت ہے وہ امنیت خطرے میں پڑ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ حملہ کرتا تو حملے کی وجہ سے کیا ہوتا؟ امنیت ختم ہوتی ہے نا۔ لیکن چونکہ جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے اس مقدس سرزمین کی امنیت کی دعا کی تھی اور خدا نے اس دعا کو قبول کیا تھا، لہذا ممکن نہیں تھا، خدا کو یہ بھی بتانا تھا کہ ہم نے ابراہیم کی دعا قبول کی ہے اور ہم نے اس زمین کو پرامن رکھنے کی ضمانت لی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سرزمین کی امنیت ختم کرنے کا ارادہ رکھے اور ہم اس کو اس کے ارادے میں کامیاب ہونے کی؟ یہ تو پھر سوال کھڑا ہوتا کس پر مولانا؟ جناب ابراہیم کی دعا کی قبولیت اور خدا کی ضمانت کے اوپر۔ ایک طرف خدا کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کی دعا قبول کی ہے، ہم نے اس مقدس سرزمین کی امنیت کی ضمانت لی ہے، اور دوسری طرف اگر ابرہہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو سوال کھڑا ہوتا۔ لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں، یہ تو پہلے کی تاریخ ہے، مکے کو، خانہ کعبہ کو اللہ نے امن کی جگہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے، سمجھ گئے ہیں؟ مکے کو اللہ نے محل امن قرار دیا ہے، امنیت کی جگہ، حفاظت کی جگہ قرار دیا ہے، اور اسی امنیت اور اسی حفاظت کے پیش نظر اللہ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو نابود کیا تھا۔ اگر اللہ ابرہہ اور اس کے لشکر کو نابود نہ کرتا تو مکے کی امنیت خطرے میں پڑ جاتی۔ لیکن ہم بعد میں دیکھتے ہیں، ظہور اسلام کے بعد مولانا ایک ایسا دور بھی دیکھا ہے لوگوں نے، تاریخ نے ایک ایسا منظر بھی پیش کیا ہے، تاریخ کے اوراق پر رقم ہے، کہ وہی خانہ خدا، وہی مکہ مکرمہ کہ جس کو اللہ نے محل امن قرار دیا،
اور جس کی امنیت کی خاطر ابرہہ اور اس کے لشکر کو نابود کیا، ایک دن وہی امنیت خطرے میں تھی۔ خطرے میں کیا تھی؟ اسی پرامن شہر کو ناامن بنایا گیا۔ یزید کے 3 بڑے کارنامے تاریخ نے لکھے، مورخین نے یزید کے 3 ایسے کارنامے بیان کیے ہیں کہ ایک ہی کارنامہ یزید کی ہلاکت کے لیے، اس کی نابودی کے لیے کافی، یا یزید کو رسوا کرنے کے لیے کافی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی مسلمان کا عمل ہو سکتا ہے۔ قتل امام حسین علیہ السلام، اس نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا ہے۔ دوسرا بڑا ظلم جو کیا ہے یزید نے، وہ واقع حرہ ہے، مدینے کا واقعہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، تاریخ اس کی سنا ہوگا۔ واقع حرہ کتنا دلسوز، کتنا غمگین واقعہ ہے، ننگ ہے مسلمان کے لیے واقع حرہ۔ کس طریقے سے شہر نبوت کو ناامن بنایا گیا، کس طریقے سے قتل و غارت گری کی گئی، کس طریقے سے مسلمانوں کی نواميس کی عزتیں لوٹی گئی، کس طریقے سے مدینے پیغمبر کی بے حرمتی کی گئی، اس کے تقدس کو کیسے پامال کیا گیا۔ ایک مسلمان اگر واقع حرہ کو پڑھے تو غیرت سے دم توڑ دے گا۔ تیسرا یہی خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کو جس طریقے سے مدینے میں واقع حرہ پیش آیا، اسی طریقے سے یزید اور اس کے لشکر نے مکے کے اوپر چڑھائی کی ہے، سنگ بارانی کی ہے، آگ برسائی گئی ہے منجنیق کے ذریعے سے خانہ کعبہ کے اوپر، جس کے اثر سے خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہوئی یا خراب ہوئی، خانہ کعبہ کا غلاف جلا، مکہ جو شہر امن تھا وہ لوگوں کے لیے ناامن۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ابرہہ جس کی نیت یہ تھی کہ مکے کی امنیت کو ختم کر دے، تو اللہ نے اسے اس کے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دیا، اسے نیست و نابود کر دیا۔ پھر یزید نے جب یہ اقدام کیا ہے، مکے کی امنیت کو جب اس نے تاراج کیا تو اس وقت کیوں نہیں بچایا؟ کیا یہاں پہ دعائے ابراہیم خلیل مقبول نہیں؟ کیا ضمانت خدا نے اس شہر کی امنیت کی ضمانت خدا نے گارنٹی ختم کر دی، اٹھا لیا؟ نہیں، وہ ایک خاص موقع تھا، وہاں دکھانا تھا۔ اب یہاں ان کی بے غیرتی دکھانی تھی، ان کی ذلت دکھانی تھی، ان کی پستی دکھانی تھی کہ یہ کتنے ذلیل، کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہاں بات اسلام اور کفر کی نہیں تھی، یہاں بات کیا ہے، مسلمان کی۔ تو وہاں بات جو ہے، ہاں مومن غیر مومن کی تھی، یا یوں کہا جائے کہ بات وہاں پہ عقیدے کی تھی، مذہب کی تھی، لیکن یہاں پر حملہ کرنے والا بھی اپنا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا، جن پر حملہ کیا جا رہا ہے، جو مکے کو شہر امن سمجھ کر کے مکے میں جو پناہ لیے ہوئے ہیں وہ بھی مسلمان ہے، اور جو مکے کی امنیت کو تاراج کر رہا ہے، مکے پہ جو حملہ آور ہے، جو منجنیق کے ذریعے سے پتھر اور آگ برسا رہا ہے، وہ بھی وہاں اس کو نابود کر کے اس کی حیثیت دکھائی گئی، وہاں اس کو تاراج کر کے، اس کو نیست و نابود کر کے، اس کو خاک میں ملا کر کے اس کی اوقات دکھائی گئی، اس کو ذلیل اور رسوا کیا گیا، اور یہاں اس کو چھوٹ دے کر کے
تاکہ دنیا پہچانے کہ یہ اپنے زمانے کا اب رہا ہے. اس کو موقع ملا اور اس نے کس طریقے سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، کس طریقے سے مکے کے تقدس کو اس نے پامال کیا ہے. جس طریقے سے ابرہہ ایک منفور شخصیت ہے، جس طریقے سے ابرہہ کے عمل کو صحیح عمل نہیں قرار دیا جا سکتا. دنیا ابرہہ کو برا کہتی ہے یا نہیں کہتی؟ پھر اس کو کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کو، اس نے بھی تو وہی کام کیا جو ابرہہ چاہے. ابرہہ ناکام ہوا اور یہ ہے نا، اس کا تو ایمان اور عقیدہ بھی نہیں تھا، ہے نا. مکے کے تقدس پر، خانہ کعبہ کی عظمت پر یہ تو ایمان بھی رکھتے، یہ تو مانتے ہیں کہ مکہ مرکز توحید ہے، یہ تو جانتے ہیں کہ یہاں خانہ خدا ہے اور خانہ خدا کی بڑی عظمت ہے، اس کو محل امن قرار دیا ہے. یہ تو ابرہہ سے بھی برا ہوا. یہ ابرہہ سے بھی برا ہے. لیکن کیا کہیں مسلمان ان کے اسی طریقے سے دوہرے رویے پہ ہنسی آتی ہے نا. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اس طریقے کے نظریات. دو شخص نے ایک ہی عمل انجام دیا ہے، ایک برا دوسرا اچھا کیسے؟ ایک ہی خطا، ایک ہی غلطی، ایک ہی گناہ، ایک ہی جرم دونوں کا ہے، تو ایک مجرم اور دوسرا غیر مجرم کیسے ہو گیا؟ ایک غلط دوسرا صحیح کیسے ہو گیا؟ ایک برا دوسرا اچھا کیسے ہو گیا؟ تو یہ تین بڑے اقدام جو یزید نے اٹھائے، اور یہ تین بڑے جرائم جن کا ارتکاب یزید نے کیا ہے. ایک ہی جرم اس کی ذلت و پستی کے لیے اور اس کو صف مسلمین سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن یہ تمام تاریخیں کتاب بھری تینوں حقیقتیں، قتل امام حسین ہو، چاہے باقی حرہ ہو، چاہے مکے کی تابچی اور مکے پر حملہ ہو، اس کتابوں میں ہے. ابرہہ نے صرف ایک کام کیا تھا، ابرہہ نے صرف خانہ کعبہ کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی، کعبے کی مرکزیت کو اور اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی. تو وہ لوگوں کے لیے عبرت، وہ لعنتی، وہ مجرم، وہ گنہگار ہے نا. اور جس نے یہ تین کام کیے. چلیں بہر صورت چوتھا نقطہ رہے گا یہ رویداد مسلم تاریخی، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. ٹھیک.